الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست باواز بلند درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، اور بالخصوص اس بزم حسن میں موجود حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک ہمارے ان بھائیوں نے بڑی محبت سے سجائی ہے۔ اللہ تعالی دین کے سب کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقدس محفل کو اللہ تعالیٰ عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ انسان کی یہ طبیعت ہے کہ تھوڑا سا بھی میل کچیل وہ اپنے وجود پر برداشت نہیں کرتا۔ آپ کے گھر کے اندر وسعت موجود ہے، مہمان آ جائیں تو آپ بٹھا سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، انواع و اقسام کی چیزوں سے آپ کا فریزر بھرا ہوا ہے، لیکن بڑا قریبی رشتہ دار اور قریبی دوست بھی کبھی چھوڑ دیں جی آپ مہربانی کریں، اب کچھ نہ کریں، سب ٹھیک، توجہ تقسیم ہوتی، اتنا لمبا تو ٹائم ہی نہیں، صرف میری بات پر تھوڑی دیر ٹائم دیں۔ ہم تو پہلے ہی بڑی چھوٹی تقریر کرتے ہیں، اور نہ چھوٹی کرا لیجئے گا۔ کوشش کریں گے ایک ہی آنسو میں کہہ دیں غم دل، طوفان بیجا لانے سے بھی چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ میرے عزیز، اچانک کوئی قریبی دوست یا کوئی مہمان آ جائے نا بغیر بتائے، تو ساری سہولیات موجود ہوں تو پھر بھی بندہ کہتا یار تو نے بتانا تھا، میں صفائی تو کر لیتا۔ اس لیے کہ تھوڑا سا بھی گرد و غبار انسان کو برداشت نہیں ہوتا، اس کی طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے۔ آپ کے ایک دوست نے آپ سے کہا چلو فلاں جگہ چلیں، آپ کے پاس وقت بھی ہے اور آپ کی جیب میں سرمایہ بھی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں پہلے مجھے نہا لینے دو، کپڑے بدل لینے دو۔ دو چار دنوں کے بعد انسان جب غسل کرتا ہے تو اپنے آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا اور ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کوئی منوں کے حساب سے مٹی نہیں پڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفیس بنایا ہے، نفیس پیدا فرمایا، تو تھوڑا سا بھی میل کچیل وجود پر تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ آپ کا ایک بٹن ٹوٹ گیا ویسٹ کوٹ کا، کرتے کا، پوری محفل میں کسی کو نہیں پتا آپ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اور جس کا ٹوٹا ہے وہ بڑا پریشان ہے، بار بار خیال آتا ہے یار میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، محفل میں آ گیا ہوں، ساری توجہ ہی ادھر رہتی، یعنی اتنی سی بھی مٹی آپ کے چہرے پہ لگ جائے تو سارے آپ سے کہتے ہیں بھیا یہ ذرا چہرہ تو صاف کر لو، ذرا سا دھاگا یہاں
الجھ جائے. ہم محافل میں جاتے ہیں, محبت سے لوگ پھول پھینکتے ہیں, تو داڑھی میں کبھی پھول کا ایک حصہ بالکل لگ جائے تو لوگ اتارنے کو آ جاتے ہیں کہ یار اس کو ذرا اتار دیں, پھول لگا ہوا. تھوڑا سا بھی بوجھ انسانی وجود پر ظاہراً برداشت نہیں ہوتا, طبیعت کو تکلیف دیتا ہے, انسان اسے قبول کر سکتا نہیں. بس سمجھ لیں آپ بات. میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا تھا, میں آپ کو لے آیا کہ جب ظاہری جسم پر تھوڑا سا بھی دھبا, ایک ٹوٹا ہوا بٹن بھی ہم برداشت نہیں کرتے, تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پریشان بڑا رہتا ہوں, پتہ نہیں کیا ہے دل نہیں لگتا, پتہ نہیں کیا ہے میں بور ہوتا ہوں, تو اصل بات یہ ہے کہ دل پر دھبے ہوتے ہیں. تو یہ دھبے کیا کرتے ہیں, یہ انسان کو پریشان کرتے ہیں, اسے تکلیف دیتے ہیں. آپ پوچھیں گے دل پہ کون سے دھبے ہوتے ہیں؟ حسد ایک دھبا ہے, بغض ایک دھبا ہے, تکبر ایک. اس کی لائٹ بند کر دو پیارے بھائی, اللہ جزا دے آپ. حسد, بغض, عداوت, کینہ, یہ دھبے یہ انسان کو بے چین رکھتے ہیں. لالچ, ہرس, ہوس, میرا پتہ چل جائے, میں مشہور ہو جاؤں, کسی طریقے سے آگے نکل جاؤں, میں بھی ہوتا ہوں, مجھے بھی پہچان لیں. یہ ساری پریشانیاں ہیں جو بندے کو سخت بے چین رکھتی ہیں. تو ان دھبوں کا علاج کیا ہے؟ اپنے باطن کو اگر صاف کرنا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو رب کہتا ہے میں نے تمہیں دیے ہیں نا اپنے پیارے محبوب, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. فرمایا میں نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں, وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے. تمہارے باطن کے سارے دھبے دور ہو جائیں گے, تمہاری روح پر جتنی گرد ہوگی ساری اتر جائے, وجود ہلکا پھلکا ہو جائے گا, ہلکا پھلکا. پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم نو دھون دے نالوں ایک ہی دھولا ٹکڑا دل دا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم گناہ کرتے ہو تو دل پر سیاہ دھبا لگتا, توبہ کر لو تو دھبا صاف ہو جائے گا, ورنہ یہ کہ اور گناہ کرنے سے ایک دھبا اور لگے گا, ایک نقطہ اور لگے گا. گناہ کرتے جاؤ گے تو دل کالا سیاہ ہو جائے گا, پھر غریبوں کی آوازیں دل پر کوئی اثر ہی نہیں کرتی, پھر ساری دنیا سمجھائے تو دل کالا سیاہ ہو گیا. اور سلطان صاحب کہتے ہیں دل کالے نالوں منہ کالا چنگا, دل کالے نالوں منہ کالا چنگا, جے کوئی رمز پچھانے ہو. اگر کوئی رمز کو اس راز کو سمجھے تو منہ کالا ہو جائے, کسی وقت رنگ کسی کا پکا ہو تو گزارا ہو جاتا ہے, دل کالا ہونے سے گزارا. ہم پتہ نہیں کہاں الجھ گئے ہیں, کس بات کی دوڑ لگ گئی ہے سمجھ نہیں آتی. ہمارا اپنا چچا ہے, ہمارا اپنا ماموں ہے, ہمارا اپنا کزن ہے, ہمارے اپنے لوگ, لیکن وہ دلوں پہ دھبے ہیں, بوجھ ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا, وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا. لوگ مل کے بھی ملتے نہیں, ساتھ ہو کے بھی ساتھ ہوتے. طبیعتیں ایسی ہیں. پہلے تو شہر میں علاقے میں 2-4 سیاستدان ہوتے تھے نا, اب ہر خاندان میں 15-20 سیاستدان ہیں, ہر گھر میں 2-3 سیاستدان. سارے کوئی نہ کوئی گروپنگ کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ماحول اپنے حق حصے میں بنا رہے. عجیب سی دوڑ لگ گئی ہے جو مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اپنے آپ کو قلبی طور پر پاک رکھنا, اپنے دل کو طہارت دینا, ہلکا پھلکا رکھنا, سکون میں رکھنا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا ہمیں, لیکن ہم اندر سے پورے طور پر اجڑ چکے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا ظاہر اجڑتا ہے, کچھ کا باطن اجڑ جاتا ہے. دل کی کھیتی بالکل بے آباد ہو جاتی. آج کل لوگوں کی آنکھیں سوتی ہیں, ذہن نہیں سوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاص اطمینان جو روح کو ہلکا پھلکا ہونا چاہیے وہ ہمیں ہے ہی نہیں. ہم اوور تھنکنگ ہی بڑی کرتے ہیں. سارے زمانے کی تو فکر ہے, فلانے نے مجھے اسلام ہی نہیں کیا,
فلانا میرے خلاف تو نہیں ہو گیا، فلانا او چھوڑ میرے بھائی، تو کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دے سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ کس چکر میں الجھ گئے؟ میرے عزیز، باطنی طہارت کا، دل کی آباد کاری کا خیال کریں۔ حضور کی جو شان ہے نا، مزکی ہونا۔ موبائل والے بھائیوں میری طرف دیکھو یار، حضور کی جو شان ہے نا، مزکی ہونا، محبوب نے تزکیہ کیا، دل پاک کیے، ہم الجھ گئے۔ حدیث سنو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اگر بھوکا ہو تو، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، ایک بھوکا ایک بھیڑیا، اور پھر یہ کہ منع کرنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، کھلا چھوڑ دیا۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت بندے کے دل کا نقصان کرتی، اس کے باطن کا نقصان کرتی، پورے طور پر لوگ اجڑ جاتے۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، اب تصویروں کا شوق صرف نوجوانوں کو نہیں، دینداروں کو بھی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اب تصویروں کا شوق صرف بچوں کو نہیں، بوڑھوں کو بھی ہے۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں نوجوان موبائل استعمال کم کریں، تو مجھے ایک نوجوان کہنے لگا سانو ہی کہندے رہندے ہو، حالانکہ ابا جی بھی گھر آندے نے تو موبائل تو وہ بھی نہیں بند کرتے۔ کبھی بڑوں کو بھی کہہ کے دیکھیں، اماں کہتی رہتی ہے کہ ہماری بھی سنو۔ وہ میرے بھائی زندگی اس سے باہر ہے، اپنی فوٹو لگا کے موبائل پہ سارا دن دیکھتے رہتے ہو۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ شہرت کی محبت، یہ دولت کی محبت، یہ نقصان کرتی ہے، باطن اجڑ جاتا ہے۔ خوشامد، تعریف اور میں ہوں اور بس اس کے بعد بھی میں ہی ہوں۔ عزیزو یاد رکھنا، اپنے دل کی صفائی پر، باطن کی طہارت پر کبھی کبھی چھوڑ دیں ساری دنیا، کسی کونے میں اکیلے جا کے اپنے رب کے حضور بیٹھے، کسی وقت سب بھول جائیں۔ یہاں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت یاد ہونی چاہیے یا مدینے والے محبوب پہ درود و سلام یاد ہونا چاہیے۔ کچھ تو اپنے باطن کا خیال کریں، کچھ تو اندر کی کیفیات کا لطف لیں، غور کریں، دل پر توجہ دیں کہ میرا دل تلاوت کو کتنا چاہتا ہے، لوگوں کی خدمت کو کتنا چاہتا ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کو کتنا چاہتا ہے، مسجد کی صفائی کو کتنا چاہتا ہے۔ وہ سارے کام ہم کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ، وہ میں اب تو خیر جلسوں میں بھی کم جانا ہوتا ہے، اور ویسے بھی کیمروں کے اندر جو بندہ آ جاتا ہے وہ پھر بیچارہ بچتا ہی پھرتا ہے کہ کسی طریقے سے کہیں گنجائش مل جائے۔ تو ایک میں جلسے میں تھا تو ایک نعت خاں آ گئے، اب تو خیر یہ رواج کم ہو گیا، مجھے کہنے لگے کہ 10 منٹ مجھے بھی لے دے، میں نے حاضری لگوانی ہے۔ میں انہوں پوچھا کتنے لوانی ہے حاضری؟ 10 منٹ کا ٹائم مل جائے، میں کہ بھائی کتنے لوانی ہے؟ کہندے سرکار دی بارگاہ تے۔ میں کہ وہ تے کلیاں بہ کے پڑھے گا تاں بھی لگ جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں اگر حاضری لگوانی ہے تو بھیا وہ تو آپ اکیلے میں بیٹھ کے نعت پڑھو، لگ جائے گی۔ اس کے لیے 2000 کا مجمع ضروری ہے؟ یہ تو مومن کا اپنے نبی سے رشتہ ہے، اور نعت کا تعلق نہ سر سے ہے، نہ نعت کا تعلق اونچی آواز سے ہے، نعت کا تعلق تو حضور کی غلامی سے ہے۔ لیکن اگر یہ ذہن ہو کہ جب تک 4 کیمرے نہ چریں اور جب تک 20 لوگ نوٹ لے کے اگلی سیٹوں پہ نہ بیٹھیں، آپ کو پتہ ہے محفل میلاد پہ بھی امیروں کا قبضہ ہوتا ہے۔ محفل میلاد کی صدارت بھی مالدار آدمی کرتا ہے، حالانکہ محفل میلاد کی صدارت اس بابا جی کو کرنی چاہیے جسے 35 سال ہو گئے فجر کی اذان دیتے۔ اس کا حق ہے کہ وہ محفل میلاد کی صدارت کرے، لیکن ہمارے ہاں یہاں بھی نوٹوں کا چکر ہے۔ اور آپ ایک دفعہ کہہ دے صحیح کہ یہ شعر مجھے پسند ہے، پھر تو نعت خاں کی موج بن گئی، پھر وہ بار بار حاجی صاحب کی نظر شعر کرتا ہے۔ او خدا کے بندے، حضور کے نام کا شعر حاجی صاحب کی نظر کیسے ہو گیا؟ تجھے نوٹوں کی دتھی آ رہی ہے اور تیرا عشق اوپر نیچے ہو رہا ہے صرف پیسے دیکھ کے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تو اپنے باطن کی طہارت پر خوب توجہ دے۔ دل کہاں ہے آج کل؟ یہ اکیلے میں درود پاک پڑھتا ہے کہ نہیں؟ عشق پتہ کس کا نام ہے؟ کہ آپ گھر میں اکیلے ہوں رات کو اور تنہائی میں بستر پہ ہچکیاں لینے لگیں
اور کھل کے رونے لگے تو بچے ساتھ والے کمرے سے آ کے ماں سے پوچھے خیر ہے ابا جی کو؟ کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے؟ کوئی صحت خراب ہے؟ کوئی رشتہ داروں میں پریشانیاں؟ تو اماں کہ پتر کچھ بھی نہیں، تم جا کے سو جاؤ۔ وہ کہیں گے والد ہے ہمارا اور بہت بڑا آدمی ہے اور وفادار آدمی ہے اور نامی گرامی آدمی ہے، کبھی روتے نہیں دیکھتے، بلک بلک کے رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پھر ماں بھی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے بچوں سے کہ پتر کچھ بھی نہیں، ٹائم کافی ہو گیا نا، تمہارے باپ کو نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے۔ وہ نعت سن رہے تھے تو رونے لگے۔ پھر دیکھنا عشق رسول کس طرح اگلی نسل کے اندر وہ منتقل ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو سارا سمجھا ہے کہ جلسے کے نعروں سے عشق رسول پھیلے گا، ضرور پھیلتا ہے، لیکن تقریریں باہر چلتی ہیں، گھر میں تو عمل چلتا ہے۔ آپ کے بچے آپ کا خطاب سن کے نہیں متاثر ہوں گے، وہ تو آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے تو پتہ چلے گا آپ کتنے عاشق رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اپنے دل کی صفائی پر توجہ، باطن پر توجہ، اپنے اندر جھانک کر خود سے فیصلہ کرنا، خود اپنے ساتھ۔ ہمارے صوفیاء نا ایک لفظ تصوف کی کتابوں میں استعمال کرتے ہیں، دید قصور۔ دید قصور، یہ دید قصور ہوتا ہے اپنی غلطیوں کو دیکھنا۔ ویسے ہمیں سارے معاشرے کی غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن صوفیاء کہتے ہیں خوش قسمت وہ ہے جسے اپنی غلطیاں نظر آئیں، اسے محسوس ہو کہ یہاں جہاں میرے اندر کمزوری ہے، اور جب مرض کی تشخیص ہو جائے تو پھر بندہ علاج کرانے بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر تشخیص ہی نہ ہو، ہم لوگ نہیں مانتے ساڑیاں جی تسی کدی گلاں سنو تو کہندے شکر ہے جی اللہ دا، نہ کدی کسی نو تنگ کیتا ہے، نہ کدی کسی دا مال کھادا ہے، تسی سڑک تو میرا پوچھ لو میں تے بندہ ہی بڑا ولی اللہ ہوا۔ تو بھئی یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے، یہ کسی اور کو کہنا چاہیے۔ یہ جو جملہ آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں یہ آپ کا بنتا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کو کہنا چاہیے تھا، تمہیں کیوں کہنا پڑا؟ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ اگر آپ کچھ ہیں تو سمجھ آ جائے گی، پھر ساری سوسائٹی کو پتہ ہے۔ تو یہ ایک روگ ہوتا ہے کہ انسان خوشامد سن کے خوش ہو، تعریفیں سن کے خوش ہو، اپنے باطن پر خاص۔ مسند امام محمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور ایک اور صحابی نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر تھے، تو فرماتے ہیں بیٹھے تھے ایک جگہ حضور کی خدمت میں، تو دروازے پہ دستک ہوئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ فرماتے حد ہو گئی، ہم تو رشک کرنے لگے، یار کمال نہیں ہو گئی جسے حضور نے جنتی کہہ دیا۔ محبوب تو مسکرا کے کسی کی طرف دیکھ لیں تو اس کے نصیب جاگ گئے، اور یہاں حضور کہہ رہے ہیں جو کھڑا ہے دروازے پہ جنتی ہے۔ فرماتے ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا، تازہ وضو کیا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، سامان کچھ جوتے وغیرہ اس نے بغل میں تھما رکھے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آیا، سامان ایک کونے میں رکھا، سرکار کی دستبوسی کی، کچھ دیر بیٹھا، کچھ باتیں عرض کی، پھر اجازت لی، رخصت ہو گیا۔ فرماتے وہ تو چلا گیا، ہم رات بھر سوچتے رہے یار اس کے نصیبے کیسے ہیں، حضور نے ہی جنتی کہہ دیا اور نامینیٹ کر کے کہہ دیا۔ ہم ساری رات رشک سے اس کو سوچتے رہے۔ فرماتے اگلا دن آیا، اتفاق دیکھو وہی وقت تھا، وہی ٹائم تھا، وہی جگہ تھی، وہیں بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو بھی دروازہ جنتی آیا ہے۔ ہم سوچ رہے تھے ایک اور کے نصیب جاگ گئے، ایک اور کے کرم، آج ایک اور کے لیے کرم بالائے کرم ہو گیا۔ لیکن فرماتے ہم نے دروازہ کھولا تو کمال کی بات ہے، یہ تو وہی بندہ ہے جو کل آیا تھا، یعنی 2 بار جنت کی بشارت۔ فرماتے اسی طرح وہ آیا، اسی طرح سادگی میں بیٹھا، رخصت ہو گیا۔ تیسرے دن پھر ہم وہیں بیٹھے تھے اسی جگہ پہ، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو بھی جنتی آیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا کامیاب ہے، کیا مطلب؟ نوٹ بڑے چھاپتا ہے۔ صحابہ کے ہاں وہی کامیاب تھا جس کو جنت کی بشارت ہو جائے، ان کے ہاں وہی کامیاب تھے جن کے لیے سرکار اعلان کرم فرما دے۔
تیسرے دن بھی دستک ہوئی، فرماتے وہیں بیٹھے، وہی جگہ، وہی وقت، ہماری آنکھیں پورے طور پہ بچ گئیں اس رستے میں، پر قربان جائیں وہی بندہ تھا جو 2 دن پہلے آیا۔ اب تو بس ہو گئی، اب تو ناز کر کر کے ہمارا دل وجد کرنے لگا۔ فرماتے ہیں اس نے چند لمحے گزارے، اجازت لی اور وہ رخصت ہو گیا۔ کچھ بندے بڑے سادے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، زندگی میں تجربہ کیجئے گا، بعض بھولے بھالے بندے بڑے آگے نکل جاتے ہیں، اور جو بڑے تیز ہوتے ہیں نا، ان کے پاس آپ کبھی بیٹھ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی نہیں، امریکہ کی حکومت بھی ان سے پوچھ کے بنتی۔ اتنا پتہ ہے، اتنی سمجھ ہے، لیکن تیزیاں ہی تیزیاں ہیں، چالاکیاں ہی چالاکیاں ہیں، باتیں ہی باتیں ہیں، نشستن گفتن برخاستن، یعنی سینکڑوں باتیں آتی ہیں، نماز کا ٹائم آیا تو چھپتے پھر رہے، عمل کی دنیا میں فارغ ہیں بالکل۔ لیکن بعض لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں، سیدھے سادے، آپ ان کے قریب جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یار اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، لیکن دیکھو رب کریم نے فضل کتنا فرما رکھا۔ تو بعض اوقات آپ کی سادگی پر بڑا کرم ہوتا ہے، آپ کے دل کی صفائی پر اللہ نواز دیتا ہے۔ 3 بار جنت کی بشارت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اجازت لے کے حضور سے رخصت ہوئے تو میں نے بھی عرض کی حضور اجازت ہے؟ سرکار بھی مسکرائے، اور حضور جب مسکراتے تھے تو اس میں بڑے بڑے راز بھی نہ ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اجازت لے کے باہر نکلا، میں اس شخص کے پیچھے گیا، السلام علیکم کے بعد میں نے کہا اگر میں 2-3 دن آپ کا مہمان بنوں تو بنا لو گے؟ وہ بڑا حیران تھا کہ جو بندہ 3 گلیاں چھوڑ کے رہتا ہے وہ میرا مہمان کیوں بننا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں کوئی امیر آدمی نہیں جو روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا، آ جائیں بسم اللہ۔ فرماتے میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ آخر یہ کون سی نیکی کرتا ہے کہ حضور نے 3 بار جنت کی بشارت دی۔ ہم بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا کون بندہ کیسے مشہور ہوا ہے، یا کون بندہ کیسے پیسے کماتا ہے۔ کوئی ایک کام ہمارے ملک میں شروع ہوتا ہے سارے وہی کرنا شروع کر لیتے ہیں، وہی سب بزنس کرتے ہیں۔ یہ سی این جی لگنی شروع ہوئی تھی نا تو کلومیٹر پہ سی این جی اسٹیشن بن گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ پھر ساری ختم ہو گئی۔ ماحول ہے اللہ ماشاءاللہ، کیسے فلاں آگے گیا وہ رستہ اختیار کیا جائے۔ یاد رکھنا سارے کام تیزی سے نہیں ہوتے، زیادہ کام اللہ کے فضل سے ہی ہوتے ہیں، سارے کام اس کی رحمت سے ہوتی ہیں۔ ڈھونڈنا ہے تو اس کا کرم ڈھونڈو، اس کا فضل تلاش کرو، محنت خوب کرو، لیکن اس کی رحمت پر توجہ کرو، اس کے کرم پر۔ کوئی غلط راہ اور کوئی شارٹ راہ اختیار نہ کرے۔ فرماتے میں چاہتا تھا پتہ چلے کیا عمل کرتا ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں میں اس کے ساتھ رہا، لیکن میں تو بہت زیادہ صدقہ کرتا تھا، وہ تو پنیر کے خشک ٹکڑے اللہ کی راہ میں دیتا۔ فرماتے میں اسے دیکھتا کہ وہ عشاء جماعت سے پڑھتے ہیں اور اٹھ کے فجر جماعت سے پڑھتے ہیں، تو میں تو تہجد بھی پڑھتا تھا۔ ہاں جب وہ کروٹیں لیتے رات کو تو اللہ کو یاد کرتے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ایسا اس بندے میں کمال ہے کہ 3 بار سرکار نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تیسرے دن میں واپس آنے لگا تو وہ بھی حیران تھے کہ میں کیوں آیا، تو میں بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ میں کیوں آیا۔ جب بات کھلی تو میں نے اسے کہا سن یار میرا 3 گلیاں چھوڑ کے گویا گھر ہے، ضرورت نہیں تھی مجھے آپ کا مہمان بننے کی، پر آپ وہ خوش نصیب آدمی ہیں جنہیں 3 بار حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ میں اصل میں آپ کے گھر اس لیے آیا اور مہمان اس لیے بنا کہ میں ڈھونڈنا چاہتا تھا آخر آپ کون سا ایسا خیر والا عمل کرتے ہیں کہ 3 بار حضور نے جنتی کہا، یعنی حضور نے 3 بار جنتی فرما، اتنے بڑے نصیب۔ تو فرماتے ہیں وہ سادہ آدمی کہنے لگا پھر آپ نے دیکھ تو لیا ہی ہے نا، جو ہے آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، ہم دیکھ لو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کچھ تو بتائیے۔ کہنے لگا میں آپ سے ایک بات کروں، عمل میرے وہی ہیں جو آپ نے دیکھ لیے، ایک بات ہے میرے اندر، میں جب صبح اٹھتا ہوں نا تو سب سے پہلے اپنا دل دیکھتا ہوں،
اپنے دل پر توجہ کرتا ہوں. فرمانے لگے عبداللہ اللہ کی قسم میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں, میرے دل میں کسی کے لیے عداوت نہیں, میں کسی سے حسد نہیں کرتا. رب نے کس بندے کو کتنا نوازا ہے یہ میرے اللہ کی شان ہے. میں اپنے مالک کی تقسیم پر راضی رہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے بس بھئی میں سمجھ گیا ہوں, یہ جو تیرا دل صاف ہے نا تو مدینے والے محبوب نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. میں نا ڈھیر سارے بچوں کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, جوانوں کو کہتے ہیں رشتہ دار نہیں اچھے, ہمارے رشتہ دار نہیں ٹھیک. ایک بات مجھے بتانا, دوست تو چلو آپ نے اپنی مرضی سے بنا لیے, کلاس میں بھی کسی میں آپ اپنی مرضی سے بیٹھ گئے, یہ رشتہ دار آپ نے بنائے کہ اللہ نے؟ جلدی سے بولنا ذرا. یہ جو آپ کا چاچو ہے یہ آپ کا بنایا ہوا ہے کہ رب کریم نے یہ رشتہ بنایا ہے؟ اور ماموں تو جو چاچو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا آپ کو اچھا کیوں نہیں لگتا؟ جو خاندان اللہ نے آپ کے لیے پسند فرمایا ہے وہ آپ کو اچھا, تھوڑی سی گنجائش دیں, تھوڑا سا معاف کریں. میں یہ نہیں کہتا رشتہ داروں میں کوتاہیاں نہیں ہوتی, پر میری رشتہ داروں میں تو نہیں نہ ہوتی, ہم میں بھی تو ہوتی ہیں نا. ہمیں سامنے والے کی ہر چیز دکھائی دے رہی ہے اور سب کی دے رہی ہے. ایک دوست میرے پاس دوڑے آئے, کہنے لگے پیر صاحب بڑے حالات خراب ہیں, لوگ مولویوں پیروں کے بارے میں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. تو میں ہنس پڑا. اب سروس کافی ہو گئی ہے کام کرتے تو اب کچھ چیزوں پہ غصہ نہیں آتا, ہنسی آتی. میں ہنس پڑا. میں نے کہا اچھا مولویوں پیروں کے خلاف باتیں کرتے؟ کہتے بڑی. تو میں نے کہا پولیس والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ؟ وہ بھی ہنس پیا جی میں تسی نہیں سارے ہنس پے. کہنے لگا نہیں باتیں تو ان کو بھی بڑی کرتے ہیں. تو میں نے کہا وابڈا والوں کو شام کو دعا دے کے سوتے ہیں. سیاستدانوں کی میرا خیال ہے روز منقبتیں لکھتے ہیں, تعریفیں کرتے ہوں گے. تو وہ چپ کر گیا. میں نے کہا بھیا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ کون کس کی مخالفت کرتا ہے, ہم تو اپنی مخالفت کرتے ہیں. وابڈا میں کون ہے, میرا یا آپ کا ایک بھائی؟ پولیس میں کون ہے, میرا یا آپ کا ایک بھائی؟ کسی اور کسی دینی ماحول میں مسجد مدرسے میں کون ہے, ہمارا کوئی بھائی؟ تو ہم آپس میں ہی ہیں, برا کس کو کہہ رہے ہیں؟ بس وہ جو ہمارے دلوں کے اندر بوجھ بیٹھ گیا ہے نا, ڈاکٹر برے ہوتے ہیں تو فلانے برے ہوتے ہیں تو فلاں. او بھائی وہ کون ہے, کہاں سے آئے؟ ہم میں سے ہے نا, کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہے تو کسی کا بھتیجا ڈاکٹر ہے. تو گنجائش پیدا کرو ایک دوسروں کے لیے, جینے دو, پیار کرو, محبتیں بانٹو. جنازوں سے رہ گئے ہو, سگے بھائی کی میت دیکھنے نہیں آتے, لوگوں کی طرح جنازہ پڑھنے آتے ہو. بڑے نے تھوڑی زیادتی کر لی, زمین زیادہ لے گیا, ماں باپ چھوٹے بھائی کے حصے میں آ گئے. اب چھوٹا پابندی لگاتا ہے جنہیں بڑے نو ملنا ہے مینوں نہ ملے. تو ماں بیچاری کھڑکی میں بیٹھی ہے, یہ پتر لنگنا ہے تو میں انہوں تکنا ہے, اس لیے کہ اس کی بیوی رکھتی نہیں اور یہ پھر اس سے ملنے نہیں دیتا. جیتے جیتے ہی مار دیا ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی ملاقات سے گئے. ہم پیار کرتے تھے, ایک دوسرے تھے, رہ نہیں پاتے. کسی نے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مار دیا, چھوٹے تھے, تو بڑا بھائی چیخنے لگا تو میرے پرا نو مارے, تیری اتنی جرت, میں مر جاؤں گا جان دے دوں گا, میرے بھائی تک تو گیا ہے. اب کیا ہوا ہے تجھے 2 مرلے زمین کے لیے, ایک پلاٹ کے لیے اتنا پیارا بھائی چھوڑ دیا. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں, رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں, پر کیا کریں ہمارے اندر کی نفرتیں, مال کا لالچ, کارنل والے پلاٹ کا پیار, اور فلاں دکان کی محبت, اور فلاں عہدے کا پیار, چیزیں پڑی رہ گئیں, رشتے ٹوٹ گئے, ایک دوسرے سے ہم بگڑ گئے. تھوڑا تھوڑا دلوں میں گنجائش پیدا کریں, اپنے باطن کو ذرا صاف کریں, من کو اجلا کریں, دل کو مزین کریں. آپ یقین کریں دل ہو جائے نا صاف ستھرا تو نیند بڑی سکون کی آتی, دل ہو جائے نا ٹھنڈا تو بڑی بڑی کرم کی نیند آتی. آپ وہ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا تو حضرت بہلول دنا ٹیلے پہ بیٹھے تھے, تو ہارون رشید کے اونٹ کے یا گھوڑے کے ارد گرد لوگ نعرے بڑے لگا رہے تھے. نعرے لگانے والا بھائی پورا ایک ٹولہ ہوتا ہے نا,
سیاسی جماعتوں میں بھی اور مذہبی لوگوں میں بھی، وہ بھی کمال لوگ ہوتے ہیں اور بڑے مزیدار ہوتے ہیں. ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا اگلے سال کسی اور کے نعرے لگانے لگ جائے، کوئی سمجھ نہیں آتی. تو نعرے بڑے لگا رہے تھے، ہمارا بادشاہ زندہ باد. تو حضرت ٹیلے پہ بیٹھ کے حضرت بہلول دنا دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو پریشان ہو گیا. جا کے نا تو کہنے لگا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے تیری حالت پہ ہنس رہا ہوں. تو کتنا خوش ہو رہا ہے کہ دنیا میرے نعرے لگا رہی، حالانکہ ان لوگوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. جو تجھ سے پہلے بادشاہ تھا یہ اس کے بھی نعرے اسی طرح ہی لگاتے تھے، یہ نعرے اس کے بھی، اور جو تیرے بعد آئے گا یہ نعرے. تو کوئی ٹھیک کام کر جا، تجھے اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، کوئی اپنی آخرت سنوار جا. ہارون رشید کے دل پہ اثر ہوا تو کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پہ قرضہ ہے، کوئی حکم ہو تو مجھے بتائیں. فرمانے لگے جا اپنا کام کر، تجھے بتائیں. حضور میں خادم ہوں، یہ ہوتا ہے نا بعض مالداروں کو، تسی حکم کرو. کیا حکم کریں بھائی تجھے؟ حضرت کچھ بتائیں، میں بادشاہ ہوں. تو حضرت بہلول دنا اٹھے اور یوں اپنے ہاتھ، مٹی تھی جھاڑے. فرمانے لگے ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دنا کو بھول ہی جائے. یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. جاؤ اپنا کام کرو. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں. وہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو بلانا ہے، پیسے کتنے لوگ ہیں؟ میں کہتا تہاڈے پاس دا کام نہیں ساڈے پیسے دینا، تسی یا مفت بلاؤ یا چپ کر رہو. بس کی بات نہیں، آپ سے بوجھ اٹھایا نہیں جائے. تو آپ وہ کام ہی کیوں کرتے ہیں جو مشکل ہو؟ میرے عزیز یاد رکھیں، دل اپنا ہلکا پھلکا کر لیں. اگر کسی کو مل رہا ہے تو ہمارا رب بھی اللہ ہے، ہمیں بھی عطا کرے گا. ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے. ایک تو اپنے عقائد پختہ رکھیں، حضور کے ہر صحابی کا احترام کریں، اہل بیت نبوت کے بچے بچے کا ادب کریں، اللہ کی توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں، حضور کی ہر سنت پر پہنچ کر عمل کریں. اور ایک گزارش میں نے آپ کی خدمت میں جو پورے مضمون میں عرض کی ہے، ایک دوسروں کے لیے گنجائش بنائیں. مل کے جینے میں حسن ہوتا ہے، اکٹھے رہنے میں پیار ہوتا ہے، دوست دوستوں سے سجتے ہیں، انسان انسانوں کے ساتھ وقت گزاریں. دیکھو نا، جس دوست نے مائک لگایا ہے اس کی کیا قدر ہے ہمارے معاشرے میں. ویسے تو بڑا اعلیٰ انسان ہے، ہر انسان ہی بڑا اعلیٰ ہے. اوور آل بات کر رہا ہوں، ہم کیا عزت دیتے ہیں. یہاں تو خطیب نعت کا بگڑ جاتے ہیں، تینوں جاج ہی نہیں. لیکن اگر یہ مائک نہ چلے تو میری آواز آپ تک پہنچتی ہے. اس ایک بندے کی وجہ سے باقی بھی سارے انتظام ہوئے. ہمارے ان بھائیوں نے بڑی محنت سے سارا کچھ سجایا، لیکن بھائی یہ ایک مائک والا ہی نہ ہو تو کام چلتا ہے. مسجد کے اندر اگر لائٹنگ نہ ہو تو گزارا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا عزت ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر شخص کی اپنے مقام پر حاجت ہے. اس لیے کسی کو ہلکا نہ جانیں، کسی شخص کو رسوا نہ کریں. کسی بندے، میں نے ایک سپیکر والے سے کہا ایک دفعہ، یہ جو مائک چلاتے ہیں، میں نے ان سے کہا نماز پڑھتے ہو، اتنی تقریریں سنتے ہو تو نمازی بھی ہو کے نکلنے جی. ساڑھے نال تے ہر مولوی لڑ کے ٹر جاندے، اسی کتوں نمازی ہونا ہے. تو جب ماحول اس طرح کا ہو کہ جن سے سیکھنا ہے اللہ ماشاء اللہ، ان کے بارے میں یہ تصور ہو، تو ہمیں اپنے عمومی رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. رائے کو مثبت کریں، ماحول کو درست کریں، آپ کا دل ٹھنڈا رہے گا، نیند سکون کی آئے گی. اللہ نے بڑی سونی مخلوق بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو ہمیں بھی تو اللہ کی مخلوق پیاری لگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آگے چلے گی محفل ابھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول کرنا، ہماری حاضری قبول کرنا، ہماری حاضری قبول فرمانا. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے، ایک ایک کا آنا قبول فرمانا. اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنا، دکھیوں کے دکھ دور کرنا، ہمارے حال پہ رحمت کی نگاہ کرنا، بیماروں کو شفا اور مقروضوں کو قرض سے رہائی عطا کرنا، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرمانا.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على